السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، آیات مقدسہ 36 تا 42 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی کہ زمین و آسمان کی ملکیت اور اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ رب العزت اگر خالق و مالک ہیں تو پھر اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی زندگی بغیر نظام کے گزرے۔ ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے، سب کچھ اللہ نے نظام کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کا بھی ایک نظام ہے، جو کائنات کا ذرہ ذرہ ہے وہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ اس کی مختلف تفصیلات مختلف دروس میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور پھر جو انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، اور پھر انسان کو مکلف بنا دیا کہ وہ دنیا میں محنت کرے، وہ ذمہ دار ہے اللہ کی اس کائنات پہ ریسرچ کرے، غور و فکر کرے، تو دو کام کرے۔ ایک تو اللہ کی پہچان پیدا کرے کہ کس ہستی نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا، اور کائنات میں عظیم مخلوق انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے پورا رہنمائی کا نظام دے دیا۔ پیچھے ہم یہ کئی سورہ مبارکہ کے آغاز میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ نے قسمیں اٹھائیں، قاف والقرآن المجید۔ تو قرآن پاک کی قسم یہ کیوں اٹھائی؟ یہ رہنمائی کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ یہ ایک فلسفی، اصول و ضوابط اور سسٹم تشکیل دینے کی رہنمائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انسانیت پر ایک ایسا نظام قائم کرنا جو عدل کا ہے، یعنی اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ کے توحید کے نظام کو غالب کرے۔ یہ عدل کا نظام ہے، اس میں وحدت انسانیت ہے، اس میں پوری انسانیت کی بقا ہے اور ترقی ہے۔ اس لیے جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ البتہ جو سچی جماعتیں ہیں وہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق چلتی ہیں۔ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اللہ کی سچی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، اور بڑے بڑے گناہ جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہو سکتا ہے، بد اخلاقیاں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ ان تمام کبائر الاسم سے دور رہتی ہیں اور اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، اللہ سے اپنا جوڑ اور تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی دباؤ کے تحت، ماحول کے تحت گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت پھر ایک مثال دے کر
ہمیں شیطانی سوچ، شیطانی مزاج وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ، اور اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ انسان غور ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچی رہنمائی لے کے آئے ہیں اس پہ توجہ ہی نہیں ہے، اور یہ سوالات کے انداز میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور لایا تھوڑا سا، وَأَكْدَى، اور پھر وہ انکار کر گیا، سخت ہو گیا، یعنی اپنے اس موقف سے اس نے تبدیلی پیدا کر لی۔ ایک واقعہ ولید بن مغیرہ کا عنوان ہے یہاں پر۔ وہ ایمان لانا چاہتا ہے، تھوڑا سا ایمان لائے اور پھر اس کا دل سخت ہو گیا، یعنی ایمان لانے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرا آدمی آتا ہے، وہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی عقیدہ آخرت سمجھ آ رہی ہے یا اسلام یا دین سمجھ آ رہا ہے تو آئیں، میں آپ کو جتنے آپ کے گناہ ہیں وہ معاف کروا دوں گا، اور اب میرے ساتھ آ جائیں آپ اور مجھے کچھ دے دیں پیسے وغیرہ، تو میں ایسے کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کا ایک معاہدہ ہو گیا اور اس نے وہ قبول نہیں کیا ایمان۔ یہ ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، وہ پھر گیا ایمان سے، اور پھر جو اس سے معاہدہ ہوا تھا مال وغیرہ اس کو دینا تھا وہ بھی نہ دیا۔ ایک سرمایہ پرست جو شخص ہوتا ہے جس کی اغراض ہی سرمایہ ہوتی ہیں، ذاتی مفادات اور لالچ ہوتے ہیں، وہ یہ کیسے معاہدہ پورا کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس نے تھوڑا سا مال دیا اور ہاتھ کھینچ لیا، پیچھے ہو گیا۔ یعنی اس عنوان کے تحت ایک سوال پیدا ہو گیا کہ جو شخص ایمان لانا چاہتا ہے، جب وہ دل سے اللہ کی رضا اور خوف کے ساتھ ایمان لائے گا تو اس کی تکمیل ہوگی۔ اگر کوئی اور اغراض اس کے ذہن میں ہے تو پھر آپ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے، اور اگر مل بھی جاتے ہیں تو مقاصد ان کے انفرادی ہوں گے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کر کے اس بڑی ہستی اللہ رب العزت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر اور سوالات اٹھائے، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرَى، کیا اس کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے جس کو وہ دیکھتا ہے؟ غیب تو سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ ایک ایک پل کی خبر رکھتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کریں گے، سچی رہنمائی نہیں قبول کریں گے، اور پھر کافروں کے ساتھ مل جائیں گے تو وہ ان کو نجات دلا دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا یہ تاریخی جو حقائق ہے کہ تاریخی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف گزرے جس میں یہ رہنمائی مل چکی ہے کہ ایمان لانے کا طریقہ کار کیا ہے، سچی جماعت کون سی ہوتی ہے، سچی جماعت کے دائرے اور تقاضے کیا ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ دیکھا نہیں انہوں نے۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ، کیا اس کو کوئی خبر نہیں پہنچی جو صحائف حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہے؟ پھر وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ نبی، جنہوں نے اعلیٰ رہنمائی دی، اور سچی رہنمائی کے لیے اس وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کا مقابلہ کیا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا تھا۔
اور یاد رکھیے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص بھی نہیں اٹھا سکتا کسی دوسرے کا بوجھ، کسی کا بوجھ اٹھانا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے دوسروں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ایمان نہ لائیں، ہم آپ کے جرائم ختم کروا لیں گے اور ہم کوئی سفارشیں کر دیں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بڑی اہم تربیت ہے میرے عزیزو، توجہ سے سنیے، اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی جو کمائی ہے یعنی محنت اور جد و جہد، اس کو ضرور دکھلانی ہے، اللہ ضرور دکھلائیں گے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو بغیر محنت اور سوچ کے، بغیر کوشش کے نہیں ملتا، دوسری بات ہم جو کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، وہ نتیجہ خیز ضرور ہوگی۔ یہ جو آج کے دور میں بھی کچھ ہمارے مذہبی سکالرز جو بظاہر گفتگو کرتے ہیں کہ جی انسان کی بس قسمت جو اللہ نے لکھ دی ہے وہی کافی ہے۔ بھائی اللہ نے اگر قسمت لکھ دی ہے تو یہ انسان جو مکلف اور ذمہ دار ہے یہ کس بات کے ہے؟ یہاں اللہ نے اس کا رد کر دیا۔ اصل اللہ نے جو لکھا وہ تو اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے، اور ہمیں اللہ نے محنت کا ذمہ دار بنا دیا۔ کوشش کرو، کوشش کا فائدہ ہوگا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو بدلہ ملنا ہے پورا بدلہ، یعنی پہلے محنت، کوشش، جد و جہد، پھر اس کا نتیجہ، اور نتیجہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ پورا بدلہ ملے گا، کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں گارنٹی دے دی اللہ تعالیٰ کہ کسی کی محنت کا نتیجہ بھی ملے گا اور پورا ملے گا۔ حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ میرے عزیزو، جو اللہ کا دوست ہے اللہ اس کو بدلہ پورا نہ دے، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ پورا بدلہ دیں گے۔ پہلے آپ اپنی محنت تو دیکھو، جد و جہد تو دیکھو، اپنی جد و جہد میں جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کا جائزہ تو لو۔ ہر جد و جہد کے بھی دائرے اور تقاضے ہوتے ہیں، ہماری بے وقوفیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں اور غفلتیں، اور اللہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب تک المنتہا، سب کو پہنچنا ہے۔ یہاں بھی وہی فلسفی دے دی کہ اصل میں اپنے نتیجے پہ توجہ رکھیے، یہی عقیدہ آخرت ہے۔ دنیا کے اندر عقیدہ آخرت، جد و جہد، محنت، کوشش، درست حکمت عملی، اصول و ضوابط، اور اس کا نتیجے پہ غور کرو، اور اللہ کے پاس اللہ ضرور نتیجہ دیں گے۔ اور پھر ہر لمحہ زندگی کا گزر رہا ہے اور اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہی انسان کی ترقی اور بقا ہے، یہی عقیدہ آخرت ہے کہ ہر آنے والے لمحے کی پلاننگ کرو، اپنا حال اصول و ضوابط اور سسٹم کے تحت گزارو، مستقبل کی پلاننگ کرو، اللہ ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔